بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سال کی لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزید فوج نے بہت ہی ظلم ستم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے ان کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں حضرت سکینہ اور رباب نہ ہو۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سید زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں۔ یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 میل دور ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک آواز غائب آئی کہ حسین اب میری طرف پلٹ آئیے، تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خداوندی ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو نیام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیام میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و غل اور شادیانے بج گئے۔ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے آئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا کہ میرے بابا کا نام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمین پر پڑے جسم کو تیر مار کر کہا یہ تمہارے بابا ہیں۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کی طرف بھاگی آئی۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر نے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر 13 ضربیں لگائیں۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لہرا کر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ضرب لگاتا رہا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تھی تو ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر گھوڑے دوڑاتے رہے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام ہم کو بتا دیجئے جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ یہ سن کر مولا زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالم نے چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا۔ جس نیزے پر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہی ہی رک جاتا۔ شمر امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے؟ سید سجاد نے سید زینب سے فرمایا کہ پھوپھی جان بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر سید زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہے۔ پھر سیدہ زینب بی بی سکینہ کو تلاش کر رہی تھی کہ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہے ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا ہے۔ اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا کہ میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زینب بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر واپس آ گئی۔ یہاں کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑا شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا
مجھے انعام و کرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ میں نے ہی مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا قلم کیا ہے، میں نے ہی مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا، اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ یزید فوج نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تھا تو دوسرا نیچے ہو جاتا تھا، دوسرا اوپر ہوتا تھا تو پہلا نیچے ہو جاتا تھا۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا کہ تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیوں کو کھول دیا جائے۔ یزید لعنتی نے کہا کہ بی بی سکینہ، میں نے سنا کہ آپ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہو، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جی، میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی۔ یزید نے کہا، نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تو وہیں سے پکارو، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان، یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ الفاظ ابھی نکلے ہی تھے کہ سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان، کہ پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا کہ میری بہن یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی جان، ہم کب وطن واپس جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے کرتے رونے لگ گئی۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بابا جان، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شیمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے ہیں، شیمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ یزید سو رہا تھا، جب زندان سے آواز بلند ہوئی تو یزید نے اپنے سپاہی سے اٹھ کر کہا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ یزیدی فوجیوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ ان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دے دو تاکہ ان کے رونے کا شور بند ہو جائے، میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئے۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گود میں رکھ کر بہت ہی زیادہ روئی۔ سکینہ اتنی روئی کہ روتے ہی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اللہ پاک ہم سب کی بخشی فرمائے اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔